السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 420، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کے فوائد و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حل یقال مسجد بنی فلان۔ باب، کیا مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے؟ وضاحت، قرآن کریم میں ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے کسی مسجد کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا شرعاً کیسا ہے، اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان بالا قائم کر کے واضح فرمایا کہ مساجد کے متعلق اس طرح کی نسبت جائز ہے کیونکہ اضافت صرف تملیغ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے تعلقات جیسے تولیت، قرب اور بانی ہونے کی وجہ سے بھی اضافت کی نسبت قائم کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ بہت بریک بین ہیں، اس لیے آپ نے حل سے یعنی تردد کے ساتھ عنوان قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد بنی زریق کہلاتی تھی، لیکن یہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی یا نہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد بنی زریق کہا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں استدلال تمام نہ ہوگا، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 420، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ مقام خفیہ سے سنیت الوداع تک مقام خفیہ سے سنیت الوداع تک اور غیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، اور غیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ فوائد و مسائل۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شرح تراجم بخاری میں فرماتے ہیں کہ تمام مساجد در حقیقت اللہ کی ملکیت ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے کوئی شخص وہم کر سکتا ہے کہ کسی انسان کی طرف ان کی نسبت کرنا صحیح نہیں۔ مصنف نے اس وہم کو دور کرنے کی غرض سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مسجد کی نسبت کسی شخص یا قبیلے کی طرف جائز ہے، اور ایسا کسی تعلق کی بنا پر ہو سکتا ہے، مثلا بنانے والے یا متولی یا کرب و جوار کے رہنے والے کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، جیسا کہ حدیث میں بنو زریق کی طرف نسبت کی گئی۔ امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابراہیم نخعی کسی مسجد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان سے ثابت کیا ہے اس عنوان سے ثابت کیا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جمہور علماء بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور ایسی مساجد میں جس نسبت کا بیان ہے وہ تمیز کے لیے ہے، ملکیت بتانے کے لیے نہیں۔ اس زمانے میں گھوڑوں کو جہاد کے لیے اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ پہلے انہیں خوب کھلا پلا کر موٹا کیا جاتا، پھر انہیں بھوکا رکھا جاتا اور گھروں میں ان پر جول ڈال دیے جاتے تاکہ پسینہ آنے کے بعد ان کی چربی پگھل کر جزو بدن بن جائے تاکہ پسینہ آنے کے بعد ان کی چربی پگھل کر جزو بدن بن جائے۔ یہ عمل 40 دن کرنے سے گھوڑا تیز رفتار ہو جاتا اور اس کا سانس بھی بڑھ جاتا تھا۔ ان کی دوڑ کے لیے زیادہ فاصلہ رکھا گیا، جبکہ غیر شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ کم رکھا گیا تھا۔ بنو زریق انصار مدینہ کے مشہور قبیلے خزرج کی ایک شاخ تھی۔ واضح رہے کہ دوڑ کا یہ مقابلہ جہادی مشقوں کا ایک حصہ تھا۔ اس کے برعکس موجودہ دور میں ریس کے میدانوں میں جو دوڑ کرائی جاتی ہے، جن کی ہار جیت کا سلسلہ جوئے بازی پر ہوتا ہے،
ایسی دوڑ میں شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اس حدیث سے متعلقہ دیگر مسائل کتاب الجہاد حدیث نمبر 2868 کے تحت بیان ہوں گے بِإِذْنِ اللہ تعالی۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 420، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد و مسائل، اس کی وضاحت بیان کی۔ اے اللہ اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔